تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے اب بالا بسط عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے اب بالا بسط عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے صبح تو بے وفا غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے صبح تو بے وفا غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفا ہی میں وفا دیکھوں، یہ ہے مطلوب دار بے وفا ہی میں وفا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں،
کبھی آنسوں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریاء دیکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوہ حسنہ کا سلسلہ، یعنی حضور علیہ السلام کی عملی زندگی اور دن رات کے معمولات، اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی 30ویں کلاس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو حضور علیہ السلام اس امت کے لیے کیا پیغام لے کر آئے، آپ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے نام پیغام دین اسلام۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ تو دین اسلام کے تحت 4 بنیادی چیزیں ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق، معاشرت و اخلاق۔ سب سے پہلے عقائد، اس سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے، تفصیلات بیان ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد عبادات، اور عبادات کی جتنی صورتیں تھیں وہ ساری تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات، اور معاملات سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے۔ جی، آج کا جو موضوع ہے دین اسلام، پھر دین اسلام کے تحت نمبر 3، نمبر 1 تو عقائد تھا، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات، اسلامی معاملات۔ اور پھر اسلامی معاملات کے تحت جو آپ حضرات کے سامنے آئی تھی ذریعہ معاش کے 4 ذرائع معاش ہیں، تجارت ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، اور نمبر 4 حرفت و صنعت۔ تو آج اسلامی معاملات کے تحت حرفت و صنعت، پھر اس کی مروجہ صورت، آداب، اصول، احکام، اس پر انشاءاللہ آج بات عرض کریں گے۔ جی، یہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ معاش کے بنیادی ذرائع، معاش کے 4 بنیادی ذرائع ہیں
جس میں سے سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے تجارت، نمبر 2 اجارہ یعنی ملازمت، نمبر 3 زراعت، نمبر 4 صنعت و حرفت۔ تجارت سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے کئی کلاسوں میں بیان ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اجارہ یعنی ملازمت سے متعلق بھی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اور گزشتہ کلاس میں زراعت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی۔ آج کی کلاس میں نمبر 4 صنعت و حرفت سے متعلق انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے۔ جی، حرفت و صنعت، اس کے تحت یہ چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں صنعت و محنت یا صنعت و حرفت کا احترام اور پیشوں کی عظمت۔ نمبر 2 اہل عرب میں پیشوں کی حیثیت۔ نمبر 3 ہے ہمارے معاشرے کی سلسلے میں کیا کمزوریاں ہیں۔ نمبر 4 دینی معاشرے میں پیشوں کی حیثیت اور حکم۔ نمبر 5 انسانی ضرورت کے علوم و فنون اور صنعت و حرفت بھی سنت انبیاء ہے۔ نمبر 6 مختلف پیشوں کا شرعی حکم، اور نمبر 7 فراخی رزق کا عمل طریقہ۔ جی، سب سے پہلے صنعت و حرفت کا احترام اور پیشوں کی عظمت۔ دیکھیں، صنعتی تعلقات کے سلسلے میں سب سے پہلا اصول جو قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ صنعت و محنت کی قدردانی اور اس کی حوصلہ افزائی کو آجر و اجیر کے تعلقات میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اجیر مزدور کو کہتے ہیں، آجر جو مزدوری کروائے اس کو کہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات نے اس کو اتنا اجاگر کیا ہے کہ کسی اور دین و مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی صنعت و حرفت آپ سمجھ لیں، جسے موجودہ زمانے میں ہم کہتے ہیں بھئی مختلف ہنر یا مختلف پیشے، اس کی ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی حیثیت ہے۔ تو شریعت میں بھی اس کو اہمیت حاصل ہے، اور ظاہری بات ہے اپنی ہاتھ کی محنت سے کمانا اور کھانا حضور علیہ السلام کو بھی ایسا شخص پسند ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان صحیح نیت کے ساتھ مخلوق خدا کے خدمت کے جذبے کے ساتھ اگر یہ عمل کرے تو حلال روزگار کے ساتھ ساتھ انسان اللہ پاک کی جانب سے اجر و ثواب کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ جی، تو ایک بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ صنعت و محنت کا احترام اور پیشوں کی عظمت۔ نمبر 2 دیکھیں، اہل عرب میں پیشوں کی حیثیت کیا تھی؟ جی، عرب میں مختلف لوگ مختلف صنعتیں اختیار کرتے تھے۔ کسی صنعت و حرفت کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھا جاتا تھا، اور پیشہ و صنعت کی بنیاد ہر کسی شخص کو کم یا زیادہ یعنی کی بنیاد پر کسی شخص کو کم یا زیادہ نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ پیشوں کی بنیاد پر کوئی برادری بنتی تھی۔ یہ ہمارے ہاں، جیسے اس پر انشاءاللہ کچھ بات ابھی آگے آئے گی، ہمارے معاشرے میں یہ خرابی رائج ہے۔ اس بنیاد پر تفریق ہے، اس بنیاد پر اونچ نیچ ہے، اس بنیاد پر برادریاں ہیں، اور اس بنیاد پر عزت و ذلت کے ہم فیصلے کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ چیز ہمیں یعنی ایک ہندوانہ ذہن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے گویا کہ یہ اثر ہمارے معاشرے میں آیا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہرگز یہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو عزت کا مدار آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے، وہ تقوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے اللہ پاک کے ہاں؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو عزت کا مدار وہ تقوی ہے، عزت یا ذلت کا مدار پیشہ نہیں ہے، عزت یا ذلت کا مدار کوئی حرفت و صنعت یہ نہیں ہے۔ جی، تو عرب میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ نمبر 3 آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کی سلسلے میں کیا کمزوریاں ہیں۔ جی، ہمارے معاشرے کی کمزوریاں بہت اہم بات ہے۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں یہ خرابی بری طرح پھیل گئی ہے کہ مزدور اور مزدوری کو اور بہت سے جائز اور حلال پیشوں کو حقیر سمجھا جانے لگا۔
در حقیقت یہ متکبرانہ بلکہ احمقانہ تصور بعض ہندو رسم و رواج کا حصہ تھے۔ ان کے یہاں طبقات تھے، پیشوں کی بنیاد پر برادریاں بنی تھی، پیشوں کی بنیاد پر اونچ نیچ تھی۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے نا کہ یہ تصور ہندوؤں کے ہاں ہے، اسلام میں تو یہ ذات پات کا تصور یہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ذات کے ہیں، یہ فلاں ذات کے ہیں، یہ اونچی ذات کے ہیں، یہ نیچی ذات کے ہیں، یہ برہمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور اس حد تک ان کے ہاں اور اس شدت سے تصور پایا جاتا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ بعض جگہوں پر اس بنیاد پر ان کی عبادت گاہیں بھی الگ ہیں، ان کے تعلیمی ادارے بھی الگ ہیں، ان کے کھانے پینے کے جو ہوٹل ہیں وہ بھی الگ ہیں، علاقے اور محلے الگ ہیں۔ جو کم ذات کا ہے وہ ان کے نزدیک یعنی اونچی ذات والوں کی عبادت گاہ میں عبادت نہیں کر سکتا، ان کے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کر سکتا۔ اس حد تک یہ تصور شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جو دین اسلام ہے انتہائی عادلانہ اور منصفانہ دین ہے، اور ہمیں ایسا ایک جامع اور پیارا دین اللہ پاک نے عطا کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ اس میں ذات پات اونچ نیچ اس کا تصور نہیں ہے۔ یعنی اس بنیاد پر انسان عزت ذلت کے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، یا اس بنیاد پر کسی کو حقارت سے دیکھنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، پھر ہمارے معاشرے میں جو بھی یہ تصور بن رہا ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے اس معاشرے سے وہ اثر لیا ہے، قبول کیا ہے۔ تو دیکھیں ان کے ہاں طبقات تھے، پیشوں کی بنیاد پر برادریاں بنی تھی، اور پیشوں کی بنیاد پر اونچ نیچ تھی۔ جوتے گانٹنے والے کو چمار کہتے تھے، اور بیت الخلا صاف کرنے والے کو بھنگی کہتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں گے چوڑے چمار، اور باقاعدہ اس کو ایک انتہائی نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ بھئی فلاں جو ہے وہ تو چوڑا چمار ہے، فلاں بھنگی ہے، فلاں یہ ہے۔ تو یہ نام باقاعدہ جو ہے انہوں نے دیے تھے، اور وہی ہندوانہ ذہن وہ ہم لے کر ساتھ آئے ہیں، ہم بھی یہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں۔ اور ان پیشوں کو ایسا قابل نفرت سمجھا جاتا تھا کہ یہ الفاظ گالی کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ الفاظ سامنے والے کو ایک گالی کے طور پر دیے جاتے ہیں کہ بھئی تم یہ ہو، یا میں تمہیں فلاں نظر آتا ہوں، یا تمہیں فلاں نظر آتا ہوں۔ تو یہ ایک پیشہ ہے، لیکن اس پیشے کو کیا بنا دیا؟ اس پیشے کو ہم نے آج گالی بنا دیا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ رہنے سہنے سے ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی اس خرابی نے رواج پا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی دینی معاشرے میں پیشوں کی حیثیت اور حکم، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ پیشے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سمجھ لیں۔ اسلام میں عزت اور احترام کا مدار پیشوں پر نہیں بلکہ تقوی اور خدا ترسی پر ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے جتنا پرہیز کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنا ہی باعزت ہے، اگرچہ وہ جوتے گانٹتا ہو یا بیت الخلا صاف کرتا ہو۔ اسلامی معاشرے میں ہر وہ پیشہ قابل احترام بلکہ باعث اجر و ثواب ہے جو حلال روزی کمانے کے لیے ہے، اور اگر اس میں خدمت خلق کی نیت بھی کر لی جائے کہ اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی تو اس کا ثواب مزید ملتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے ایک تقسیم بھی ہے، اور یہ ایک فطری تقسیم بھی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اگر ہر شخص یہ کہے گا کہ بھئی مثال لے لیں آپ حضرات، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھئی میں جوتے گانٹنے کا کام نہیں کروں گا، نہیں اختیار کروں گا، اور معاشرے میں قطعی اس کا تصور ختم ہو جائے، تو اس کی انسان کو کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے، بھئی جوتا ٹوٹ گیا، بنانا ہے، جوتوں کی صنعت ہے، تو پھر اس میں ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اگر صرف آپ یہ صفائی والے لے لیں جو روڈوں کی صفائی کرتے ہیں یا جو سیوریج کی، یہ اگر ایک دن کے لیے اس عمل کو چھوڑ دیں تو یہ آپ یقینی طور پر سمجھ لیں اور یقین کریں کہ شاید ہمارے لیے اپنے گھروں میں اور محلوں میں رہنا مشکل ہو جائے۔
تو اس بنیاد پر ان کو حقیر سمجھنا، ان کو ذلیل سمجھنا یا ان کو ذلیل کرنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے دیکھیں فطری طور پر ایک تقسیم ہے، اور اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کے کام میں لگا دیا ہے، تو لہٰذا ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں صحیح ہوں وہ غلط ہے، میں معزز ہوں وہ ذلیل ہے، میں عزت کے لائق ہوں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ تصور اسلام میں اور مسلمانوں میں قطعی طور پر نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ ہر انسان جو اپنی محنت سے حلال رزق اور حلال روزی کما رہا ہے یہ مستقل عبادت ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، اور محنت سے روزی کمانے والا یہ بہت پسند ہے اللہ پاک کو، حضور علیہ السلام کو۔ اور پھر جیسے میں نے عرض بھی کیا اور یہاں بھی یہ بات آپ نے پڑھ لی کہ ایک مسلمان اگر تصحیح نیت کر لے، چاہے وہ جس شعبے سے وابستہ ہے، چاہے وہ جس پیشے سے وابستہ ہے، چاہے وہ جس صنعت سے وابستہ ہے، لیکن اس میں وہ یہ نیت کرے کہ میں حلال رزق کے ساتھ ساتھ یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ پیشہ اپنایا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بنیاد پر کیا ہوگا، حلال رزق کے ساتھ ساتھ اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ جی یہ دیکھیں نمبر 5، انسانی ضرورت کے علوم و فنون اور صنعت و حرفت بھی سنت انبیاء ہے۔ جی اب دیکھیں بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی اشیاء کی صنعت و حرفت جو انسانی ضروریات سے متعلق ہو کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انسانی ضرورت کی ساری اہم اور بنیادی صنعتیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء کے ذریعے سکھلائی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آئے گی۔ پھر حسب ضرورت ان میں ترقی اور سہولتوں کا اضافہ یہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا رہا، ان میں ترقی ہوتی رہی، ڈیولپمنٹ آتی رہی۔ اس کی مثالیں مندرجہ ذیل ہے۔ دیکھیں نمبر 1، پہیہ اور گاڑی کی ایجاد بذریعہ حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی اس کا بیشتر حصہ زمین کی آبادکاری اور مختلف صنعتوں سے تعلق تھا۔ بوجھ اٹھانے کے لیے پہیوں کے ذریعے چلنے والی گاڑی بھی اسی سلسلے کی ایجادات میں سے ہے جو وحی الہی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ یہ لکھا ہے، اور تفصیلی اگر آپ حضرات کو مطالعہ کرنا ہے تو آپ حضرت مفتی صاحب کی کتاب کا مطالعہ کر لیں، اسلام اور صنعتی تعلقات، غالباً اس نام سے وہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے اس پر کافی مثالیں دی ہیں، تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو وحی ہے، بیشتر حصہ زمین کی آبادکاری، زمین کو آباد کرنا اور زمین میں مختلف چیزیں اگانا اور مختلف صنعتوں سے اس کا تعلق تھا۔ اور آگے دیکھیں کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کے لیے جو پہیوں کی ترتیب ہے، اس کے یہ بھی اسی سلسلے کی ایجادات میں سے ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئی ہے۔ جی دیکھیں نمبر 2، جہاز سے مراد بحری جہاز ہے جو دریا میں، سمندر میں پانی پر چلتے ہیں۔ بحری جہاز بنانے کی صنعت نوح علیہ السلام کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے بچنے کے لیے اور جس کو اس سے بچانا تھا بچانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تو اس وقت نہ وہ کشتی کو جانتے تھے نہ اس کے بنانے کو جانتے تھے، پہلی دفعہ سنا۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ ان کو اللہ پاک نے ہدایت فرمائی کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیے بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری ہدایت کے مطابق اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی آپ کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں، وحی کے مطابق۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا کس نے سکھائی؟ اللہ رب العزت نے سکھائی بذریعہ وحی، اللہ پاک نے سکھایا اس طرح بنانا ہے، اس طرح۔ آپ کو معلوم ہے طوفان نوح سے قبل ان کی قوم نافرمان تھی، 950 سال لگ بھگ انہوں نے تبلیغ کی، لیکن سرکش قوم تھی، چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، خود اپنے بیٹے بھی ایمان نہیں لائے۔ اور جب یہ کشتی بناتے تھے تو وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ اس کشتی کو خشکی پہ چلائے گا۔ تو ظاہر بات طوفان کا تو تصور نہیں تھا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ ان پر تباہی آنے والی ہے۔
پھر جب وہ عظیم الشان طوفان آیا، طوفان نوح، اسی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے اور جن جانوروں سے متعلق اللہ پاک نے جس جاندار کا حکم دیا اس کو سوار کیا، اور اس وقت کے اعتبار سے وہی بچ پائے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے ہیں، سوار ہوئے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے، ڈوب گیا، زمین ساری کی ساری ڈوب گئی تھی۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک صنعت ہے نا، ایک صنعت ہے بحری جہاز بنانا، کشتی سازی کرنا، یہ صنعت اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھائی۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے تھی، آج کل کے زمانے سے ترقی ہو گئی، بادبانی کشتیاں تھیں، اس کے بعد جو ہے پھر پیٹرول سے یا ڈیزل سے چلنے والی، پھر اس کے بعد ایندھن سے ایٹمی ایندھن سے چلنے والے اتنے بڑے بڑے جہاز کہ جس میں دنیا جہاں کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اندر، اور 10-20 منزلہ عمارتوں پر مشتمل جہاز اور تجارتی جہاز، پورا ایسا لگتا ہے کہ دریا میں ایک پہاڑ سمندر میں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ پھر ترقی کے اعتبار سے آگے اس میں ترقی ہوئی، باقی اس کی ایجاد اور اس کا آغاز اللہ پاک کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ جی نمبر 3 دیکھیں، زرہ سازی کی صنعت داؤد علیہ السلام کے ذریعے۔ زرہ آپ جانتے ہیں نا، لوہے کی زرہ، جنگ میں ایک لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے جنگ میں، تو وہ جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تلوار کے وار سے بچاتا ہے، اس میں سے لوہے کی کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سر پر لوہے کی ٹوپی، خود اس کو کہتے ہیں، جسم پر جو لباس اس کو زرہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، دیکھیں وہ قرآن کی آیت بھی آئے گی، لوہے کی زرہ جو جنگوں میں نیزوں، تیروں، تلواروں اور دیگر اسلحے کی زد سے بچنے کے لیے پہنی جاتی تھی، اور آج بھی لوہے کی جیکٹیں آتشی اسلحہ وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ آج اس کو بلڈ پروف جیکٹ، یہ سمجھ لیں آپ، بلڈ پروف جیکٹ اس زمانے میں۔ اس کی اصل صنعت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی سکھائی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یعنی ہم نے انہیں یعنی داؤد علیہ السلام کو ایک جنگی لباس زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی عزت سے بچائے۔ اب بتاؤ کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ تو داؤد علیہ السلام جو اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہے، آپ نے نام سنا ہے، سب مسلمان واقف ہے، اور ان کو اللہ پاک نے ایک اور کیا بھی خاصیت دی تھی، لحن داؤدی، اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب تلاوت کرتے تھے تو سننے والا مسحور ہو جاتا تھا، سنتا تھا۔ اور اللہ پاک نے ان کو یہ بھی ایک خاصیت عطا فرمائی کہ زرے بناتے تھے اپنے ہاتھ سے، لوہے کے زرے۔ اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی بڑی اچھی تفصیل لکھی ہے۔ تو جنگی لباس بنانا یہ جو صنعت ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ایجاد ہوئی۔ اب یہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی، پھر اس میں ترقی ہوتی گئی۔ آج بھی جو ہے جنگوں میں لباس استعمال کیا جاتا ہے، جسم کو دشمن کے جو ہے وار سے، گولی سے بچانے کے لیے اس طرح کی جیکٹیں ہیں، اس طرح کا لباس ہے، سر کو بچانے کے لیے پورے جسم کو مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آغاز اس وقت سے ہوا ہے۔ یہ تو پھر جیسے پہلے بات عرض ہوئی کہ ترقی کرتے کرتے اس کی شکل بدل گئی، اس میں مزید جو ہے مزید چیزوں کا اضافہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح دیکھیں قرآن کریم میں ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی ہم نے ان داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ لوہے کو ہم تو موم کرتے ہیں لوہے میں، آگ میں پگھلا کے نا، انسان لوہے کو ہاتھ سے نہیں موڑ سکتا، ہاں آپ آگ میں اس کو پگھلائے، تپائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو چوٹ کے ذریعے سے، ہتھوڑے کے ذریعے موڑا جاتا ہے یا سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا ایک معجزہ دیا کہ یہ لوہے کو ہاتھ سے موڑ لیتے تھے، جس طرح چاہتے اس شکل میں ڈھال لیتے، پیغمبر تھے اللہ پاک کے۔ اور یہ حکم دیا کہ پوری زرے بناؤ اور ان کی کڑیاں جوڑنے اور بننے میں توازن اور تناسب سے کام لو اور نیک عمل کرو۔ دیکھیں پوری ترتیب سکھائی۔ تو یہ جنگی لباس بناتے تھے باقاعدہ، ایسا ایک خوبصورت لباس زرہ مضبوط قسم کا جو دشمن کے وار سے انسان کو بچاتی ہے۔ یہ بھی ایک صنعت ہے، بہت بڑی صنعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلحہ سازی یہ ایک مستقل صنعت ہے۔ جی دیکھیں نمبر 4، فن کتابت۔ آدم علیہ السلام و ادریس علیہ السلام کے ذریعے کتابت جانتے ہیں، خوش خط لکھنا، اچھا لکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کتابت کی، اور عربی کتابت کے موجد کون ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہے جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ کتابت، خوشخطی، خوشنویسی یہ بھی ایک فن ہے۔ آج کل جدید ایجادات کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ کمپیوٹر ہے اور یہ دیگر الیکٹرانک کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے اس کا رواج آج کل اگرچہ ختم ہو رہا ہے، لیکن اب بھی بڑی عمر کے حضرات، ہمارے بزرگ حضرات جانتے ہیں، واقف ہے، اور اب بھی جو باذوق حضرات ہیں وہ کتابت کے خط کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے جو ایک عجیب ایک یعنی جاذبیت رکھی ہے، اور اس میں جو ایک خوبصورتی ہے وہ اس کمپیوٹر کے خط میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے سہولت بہت ہو گئی، وہ کام لمحوں میں ہوتا ہے، لیکن جو ہاتھ سے سیکھ لیتا ہے اس فن کو، پھر ہاتھ کے ذریعے سے جو وہ لکھتا ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن جو اس کی قدر کرنے والے ہیں اور جو اس کی باریکی کو سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ مستقل ایک فن تھا، آپ سمجھ لیں۔ تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، عربی کتابت کے موجد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے قلم استعمال کیا۔ تو یہ چیزیں اب کی نہیں ہیں، یہ پیغمبروں کے زمانے کی ہیں، اور اللہ پاک نے ان حضرات کو یہ چیزیں سکھائی ہے، کتابت کرنا۔ تو ہمارے ہاں تو اب اس کا رواج بدقسمتی سے کم ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے، لیکن اب بھی جیسے بعض حضرات ماشاءاللہ ایسے موجود ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اس کی صلاحیت اور ملکہ دیا ہے، اور یہ بھی ایک فن ہے، یہ سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے جو ہے چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، تو تصوف کے میدان میں بھی جہاں شہ سوار تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو ایسا قلم دیا تھا کہ انسان ان کے خط کو دیکھتا رہ جائے۔ حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ بہت دفعہ زیارت کی، بیانات سنے، اور ان کا خط انسان دیکھے، باقاعدہ کتاب ان کی چھپی ہے جن میں ان کے خطوط ہیں۔ جی نمبر 5، علم فلکیات اور ریاضی کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے دیکھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے علم فلکیات کی ابتدا کی۔ فلکیات آپ حضرات جانتے ہیں نا، یہ ستاروں کا علم ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے افلاک اور ان کی ترکیب، ستاروں کے اجتماع اور افتراق کے نقاط اور ان کے درمیان کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا تھا۔ یہ مختلف قسم کے علوم و فنون ہیں، اور ظاہری بات ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ علم فلکیات ہے، علم الاعداد ہے، علم الحنسا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اور پہلے زمانے میں یہ علوم باقاعدہ ہمارے جو ہے اداروں میں پڑھائے جاتے تھے، خاص طور پر دینی مدارس میں اس کا بہت رواج تھا۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اب اس کا رواج کم ہو چکا ہے۔ فلکیات کی طرف تو پھر بھی کچھ جو ہے وہ ہے، توجہ ہے، لیکن دوسرے جو فنون ہیں اس کی طرف اب کم ہے۔ علم الاعداد ہے، علم الحنسا ہے، علم الحساب ہے، یہ مستقل، اور یہ اللہ پاک نے یاد رکھیں یہ علوم و فنون بھی مسلمانوں کو دیے۔ ہمارے ہاں ایسے ایسے مسلمان گزرے ہیں کہ انہوں نے ایجادات کیے۔ آج تو ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے یہ انگریز کی ایجاد ہے، یورپ کی ہے، امریکہ فلاں فلاں کی ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اگر دیکھا جائے، آپ مطالعہ کر لیں تو انہوں نے ہمارے جو مسلمان بزرگ گزرے ہیں ان کی ایجادات سے فائدہ اٹھایا ہے، پھر لیبل ان کا لگ گیا، نام ان کا آ گیا، ورنہ یہ سارے علوم و فنون یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات اللہ پاک نے سکھایا، پھر ستاروں کے اجتماع، اور یہ ستارے جو ہیں نا یہ پوری ایک دنیا ہے مستقل، اس کے اجتماع، افتراق کے نقاط، اس میں کیا نقطہ ہے، اس میں کیا بات ہے، کیا خاصیت ہے، پھر ان کے درمیان کشش کے اسرار و رموز، خاصیات، ان کی تعلیم دی اللہ پاک نے، اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ جی عہد رسالت میں صنعت سیکھنے کا اہتمام دیکھیں، یہ تو سابقہ انبیاء اور پیغمبروں کا آیا آپ حضرات کے سامنے کچھ تذکرہ کہ اللہ پاک نے ان کو مختلف قسم کے علوم و فنون اور ہنر اور صنعتوں سے روشناس کرایا اور آراستہ کیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عہد رسالت میں بھی صنعت سیکھنے کا اہتمام کیا گیا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ دو مشہور صحابی حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت غیلان ابن سلمہ رضی اللہ عنہ نے اہم جنگی ساز و سامان کی صنعت سیکھنے کے لیے جرش، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا سفر کیا، اور وہاں جا کر دبابہ اور منجنیق اور زبور بنانے کی تربیت۔ اب یہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ کسے کہتے ہیں، دبابہ کسے کہتے ہیں، منجنیق کسے اور زبور کسے کہتے ہیں۔
ان کے بنانے کی تربیت حاصل کی باقاعدہ. دیکھیں اسی زمانے میں غزوہ حنین ہوا، اس لیے وہ غزوہ حنین اور طائف کے محاصرے میں شریک نہ ہو سکے. تو سیکھنے کے لیے دیکھیں یہ صحابہ اکرام گئے ہیں. جی دبابہ کہتے ہیں یہ قسم کی جنگی گاڑی تھی جس سے وہی کام لیا جاتا تھا جو آج کل ٹینک سے لیا جاتا ہے. آج کل کی عربی میں ٹینک کو بھی دبابہ ہی کہا جاتا ہے. تو ہماری افواج جو ہے وہ بھی یہ اسلحہ استعمال کرتی ہے. دبابہ اس زمانے میں دبابہ تھا، اس کی شکل و صورت یقیناً کچھ فرق ہوگا، لیکن ترقی کرتے کرتے جیسے دیگر صنعتوں میں ترقی ہوئی تو اسلحہ سازی میں بھی ترقی ہوئی ہے. موجودہ زمانے میں جو ہے اس کو ٹینک اور پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف قوت ہے، مختلف صورتیں ہیں. یہ دبابہ تھا، یہ اس زمانے کی ایجاد ہے. اسی طرح منجنیق سے وہ کام لیا جاتا تھا جو آج کل توپ سے لیا جاتا ہے. بہت بڑا پتھر رکھتے تھے اور اس کو جو ہے پھینکا جاتا تھا، قلعے کی دیواریں ٹوٹ جاتی تھی، اتنی طاقت سے جاتا تھا. تو آج کل کے اعتبار سے یہ توپ ہے، توپ کے ذریعے سے عمارت گرائی جاتی ہے، قلعہ گرایا جاتا ہے. زبور یہ لکڑی کا ایک بڑا آلہ تھا جس پر چمڑا چڑھایا جاتا تھا، پھر اس کی آڑ میں دشمن کے قلعے کے پاس پہنچ کر حملہ کرتے تھے. اس کا استعمال بھی دبابہ کے مشابہ تھا. دشمن کے وار سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے اس کی آڑ میں، اور قریب پہنچ کر اس کا استعمال جو ہے وہ بھی یعنی گویا کہ دبابہ ٹینک کی طرح ہوتا تھا. جی چھٹی بات مختلف پیشوں کا شرعی حکم. جی یہ دیکھیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يختلى خلاها وقال العباس الا الاسخر فانه لقینهم وبیوتهم فقال الا الاسخر. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کی یعنی جو اسخر گھاس ہے، اسخر گھاس کے بارے میں فرمائے کہ حدود حرم میں جو گھاس خود بخود اگتی ہے اس کو اکھاڑنا جائز نہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے انہوں نے درخواست فرمائی کہ اسخر گھاس کو اکھاڑنے کی اجازت فرما دی جائے، کیونکہ لوہاروں کے لیے اور گھروں کے تعمیر کے استعمال کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کی ممانعت کر دی گئی تو لوگوں کو تنگی پیش آئے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا الا الاسخر. طلبہ جانتے ہیں یعنی اس کو استثناء کر دیا گیا کہ اسخر گھاس اکھاڑنے کی اجازت ہے، وہ مستثنیٰ ہے. تو اس میں لوہار کی طرف اشارہ ہے. اصل مقصود بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو اسخر گھاس ہے یہ اس زمانے میں لوہار کے استعمال کے کام آتی ہے. لوہار ہے نا وہ استعمال کرتے تھے. اسی طرح گھروں کی جو تعمیرات ہوتی ہے، چھتیں ڈالتے ہیں، اس میں بھی یہ گھاس کام آتی تھی. اس کو مستثنیٰ قرار دیا گیا کہ یہ ایک صنعت میں استعمال ہو رہی ہے، لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی. جی نمبر 2 دیکھیں درزی کا پیشہ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت پر گیا. یہاں اس روایت کے لانے کا مقصد یہ کہ وہ شخص خیاط تھا. خیاط عربی میں کہتے ہیں درزی تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی. تو اس سے خیاط کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے. تو یہ اب سے نہیں ہے، یہ بھی اس زمانے سے ہے کہ ایک درزی نے باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے، بخاری ہی کی روایت ہے. خیاط تھے، آپ علیہ السلام کی دعوت کی، آپ ان کی دعوت میں گئے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان دعوت قبول کرنے میں سامنے والے کی مالی حیثیت یا مرتبے کو نہیں دیکھے، اس کے اخلاص کو دیکھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائی بلکہ ان کی دعوت پہ گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم کی حیثیت سے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے. تو یہ خیاطت کا جو شعبہ ہے، خیاط درزی کا پیشہ، یہ اس زمانے سے ہے. جی نمبر 3 کپڑے بننے کا پیشہ. کپڑے بنتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بھائی جولاہا، سمجھتے ہیں آپ حضرات نا. حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کر آئی. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اپنے ہاتھ سے بن کر آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرمائی. دیکھیں اور اس انداز سے قبول فرمائی کہ جیسے اس کے محتاج اور اس کی ضرورت مند ہو. یہ بھی سنت نبوی ہے. ہدیہ قبول کرنے میں یہ طریقہ اختیار کرنا کہ سامنے والا سمجھے کہ ان کو ضرورت تھی، وہ خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے. بے دلی سے قبول کرنا، سامنے والے کے دل کو توڑنا، یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے. تو یہاں اس روایت کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت ایک چادر بن کر لائی تھی تو اس سے کپڑے بننے کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے بننا، درزی الگ چیز ہے، یہ بننا الگ چیز ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بھی مستقل ایک پیشہ ہے جو روئی کے ذریعے سے دوسرے ذریعوں سے چیزیں بنانا، بستر بنانا، اونی چیزیں بنانا، مختلف یہ ہے. جی نمبر 4 بڑھئی کا پیشہ. ہم اس کو آج کل کارپینٹر کہتے ہیں، عربی میں نجار کہتے ہیں.
ابو حازم کی روایت ہے کچھ لوگ حضرت سہل ابن سعد کے پاس آئے اور سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس طرح بنا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا لکڑی کا کام کرنے والا جو غلام ہے، یعنی جو کارپینٹر ہے، اس کو کہو کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں ایسی بنا دے کہ جب لوگوں سے بات کروں تو اس پر بیٹھ سکوں، یعنی مراد ممبر رسول ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے لیے آپ کو معلوم ہے نا، پہلے آپ ایک لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے استوانہ حنانہ، بعد میں باقاعدہ ایک لکڑی کا ممبر خوبصورت آپ علیہ السلام کے لیے بنایا گیا۔ تو وہ بنایا گیا نا، کسی نے بنایا، تو ظاہری بات ہے وہ جس نے بنایا وہ کیا تھا، وہ بڑھائی تھا، وہ کارپینٹر تھا، اور آپ علیہ السلام نے پیغام دیا کہ بھئی جو تمہارا لکڑی کا کام کرنے والا غلام ہے اس سے کہو کہ ممبر بنائے۔ تو یہ بھی ایک حلال پیشہ ہے اور اس زمانے سے ہے۔ جی نمبر 5، کمیشن ایجنٹ کا پیشہ۔ حضرت قیس ابن ابو غرزہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے، لوگ ہمیں سماسرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ سماسرہ سمسار کی جمع ہے، اور سمسار دلال کو کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو خریدنے اور فروخت کرنے میں واسطہ بنتا ہے اور اس عمل پر وہ اپنا کمیشن وصول کرتا ہے، آج کل اس کو کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس کو سمجھنا آسان ہے، اکثر ساتھی ماشاءاللہ تجارت سے اور ان معاملات سے وابستہ ہے، البتہ اس میں اتنا ہے کہ مختلف جو شعبے ہیں ان میں مختلف صورتوں میں یہ ترتیب رائج ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ خرید و فروخت ہے، کوئی تجارت سے وابستہ ہے، تو اس میں درمیان کا ایک آدمی ہوتا ہے، درمیان کا تھرڈ پرسن کہتے ہیں، یا اس طرح جو بھی ہے کہ بھئی آپ گاڑی فروخت کر رہے ہیں یا فروخت کرنے والے ہیں، میں آپ کی گاڑی فروخت کروا دوں گا لیکن اس میں سے 5% کمیشن مجھے دینا، 10% مجھے دینا۔ آپ جیسے دیکھتے ہوں گے بھئی بروکر ہوتے ہیں اسٹیٹ، گھر فروخت کرنا ہے تو عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے اسٹیٹ ایجنسی جاتے ہیں کہ بھئی گھر فروخت کرنا ہے، وہ لکھ لیتے ہیں، پھر وہ پارٹی کو لاتے ہیں، وہ پارٹی لاتے ہیں، سودا کرواتے ہیں، کچھ ان سے کم کرواتے ہیں، کچھ ان سے، پھر کچھ کمیشن ان سے لیتے ہیں، کچھ ان سے۔ یہ جائز ہے بالکل، یہ ان کی اپنی محنت ہے۔ تو کسی بھی کاروبار میں ہے یہ سمسار کہلاتا ہے، یا آج کل کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو پسند بھی نہیں کیا گیا، اسی لیے آپ علیہ السلام نے یا معاشرت تجار کہہ کر خطاب کیا۔ علماء نے اس میں نقطہ نکالا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نامناسب اگر لفظ ہے اس سے نہ پکارا جائے، اچھا لفظ استعمال کیا جائے، اچھی اصطلاح استعمال کی جائے، تو آج کل اس کو کمیشن ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ درمیان کا ایک واسطہ ہوتا ہے جو فریقین سے اپنے محنت کے پیسے لیتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی قصاب کا پیشہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک صاحب آئے جن کی کنیت ابو شعیب تھی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو قصاب تھا، ان کا غلام یعنی گوشت فروخت کرنے والا، کہ کھانا بناؤ جو 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو، اس لیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے، یہ صحابی جو ہے، ان کا جو غلام تھا اس کا کام کیا تھا، قصاب کا پیشہ تھا، گوشت کاٹنا، گوشت فروخت کرنا، تو یہ پیشہ تھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی دعوت کر رہا ہوں، 5 افراد کے حساب سے گوشت بھیج دینا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی ایک پیشہ ہے، جائز اور حلال پیشہ ہے، اور اس کو بھی جو ہے اختیار کیا ہے صحابہ نے۔ جی آخری بات، فراخی رزق کا عمل۔ جی فراخی رزق کا عمل، آج کل ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان چاہتا ہے میری رزق میں وسعت ہو، برکت ہو، اور ہر انسان رزق کی تنگی سے پریشان ہے اور مختلف قسم کی مالی اور معاشی پریشانیوں کا شکار ہے۔ اس کے لیے ایک اہم چیز جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ایک انتہائی قیمتی نسخہ، جو انسان اس پر عمل کر لے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو، یعنی جو یہ شخص یہ بات چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو یا اس کی اجل میں تاخیر کی جائے، اجل کہتے ہیں موت کو، یعنی اس کی زندگی میں برکت کی جائے، برکت دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ سمجھ رہے ہیں، صلہ رحمی کے 2 فائدے، رزق میں برکت، عمر میں برکت، دونوں میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں۔ رزق میں وسعت آ جاتی ہے، عمر میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں، بے برکتی نہیں ہوتی اس کے عمر میں۔ تو آپ سمجھ لیں، اگر اس اعتبار سے پریشان ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، ہم کام نہیں کر پا رہے، کہتے ہیں نا بھائی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ بے برکتی ہے، یہ وقت کی بے برکتی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں ہمارے وقت میں برکت آ جائے، کم وقت میں زیادہ کام کر لیں، اور ہم چاہتے ہو کہ رزق میں کشادگی وسعت آ جائے، اس کے لیے ہمیں صلہ رحمی کرنی ہوگی۔
آج سب سے زیادہ جو مرض ہمارے معاشرے میں ہے وہ قطع رحمی کا ہے. قطع رحمی, لڑائی جھگڑے, جہاں آپ دیکھیں تو اختلافات ہی اختلافات ہیں. اور یہ اختلافات ایسی نحوست والی چیز ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے, متاثر کر دیتی ہے. حدیث سے بھی ثابت ہے. تو جہاں یہ انسان کے ایمان کو متاثر کرتی ہے, انسان کی روحانیت کو متاثر کرتی ہے, وہیں پر جو یہ قطع رحمی کی صفت ہے یہ انسان کی زندگی اور وقت سے بھی برکت اٹھا دیتی ہے, اور یہ انسان کے رزق سے بھی برکت اٹھا دیتی ہے. صلہ رحمی کر کے دیکھیں. پھر صلہ رحمی میں دیکھیں, آج مصیبت یہ ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی سامنے والا اچھا سلوک نہیں کر رہا, میں تو اپنے بھائی سے کرنا چاہ رہا ہوں, وہ صلہ رحمی نہیں کر رہا, فلاں رشتہ دار کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں, فلاں کے ساتھ, لیکن وہ میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھ رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں سل من قطعک, کہ جو توڑے اس سے جوڑو. یہ کمال ہے نا, سل من قطعک. مطلقاً صلہ رحمی تو آسان ہے, بدلے میں کرنا, جواب میں کہ وہ اچھا کر رہا ہے تو میں بھی. کمال یہ ہے سامنے والا قطع رحمی کر رہا ہے, سامنے والا بدسلوکی کر رہا ہے, اس کے جواب میں حسن سلوک سے کام لوں, اور قطع رحمی کے جواب میں صلہ رحمی سے کام لوں. اصل یہ ہے کمال, یہ پیغمبرانہ طریقہ ہے. اور اس نسخے پر آج سے عمل کر کے دیکھ لیں کہ وہی جو قطع رحمی ہے, آپس کے اختلافات ہیں, ٹھیک ہے سامنے والا کچھ بھی کرے, میں اپنا حق ادا کروں. میرے ذمہ جو میرے بڑوں کے حقوق ہیں, والدین کے, چچاؤں کے, ماموؤں کے, خاندان کے, میں وہ ادا کروں, چاہے وہ کچھ بھی کہے, کیسا بھی سلوک کرے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک رزق میں کشادگی اور برکت دیں گے, اور کم وقت میں, عمر میں, وقت میں بھی اللہ پاک برکت دے دیں گے. کم وقت میں اللہ پاک زیادہ کام لے لیں گے. بس آخر میں خلاصہ اور آخری بات یہی ہے کہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ صنعت و حرفت سے متعلق انسان جس بھی حلال پیشے سے وابستہ ہے, حلال کام اور ہنر سے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, تو ایک بات بنیادی تو یہ ہے کہ انسان اس میں عار محسوس نہیں کرے. دوسرا یہ ہے کہ اس بنیاد پر کسی کے لیے عزت ذلت کا فیصلہ کرنا, اس بنیاد پر کسی کو حقارت سے دیکھنا, تکبر اختیار کرنا, اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام. اللہ جتنے پریشان حال ہیں, جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے, اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. جتنے بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, جسمانی بیمار ہے, روحانی بیمار ہے, اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں, خصوصی دعا فرمائے اللہ پاک حضرت استاد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اور جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.